گرامی، آج محرم الحرام کی 13 تاریخ ہے، 1444 ہجری ہے، اور آج 12 اگست سن 2022 عیسوی ہے۔ گزشتہ جمعے میں آپ احباب کے سامنے امام عالی مقام سیدنا امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ آج بھی ان کی شہادت اور شہادت کے بعد جو واقعات ہوئے اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میدان کربلا میں آئے حر بن یزید نے سب سے پہلے گھیرے میں لیا، پھر اس کے بعد اگلے ہی دن عمر بن سعد آیا، 4000 فوجی دستہ لے کر آیا، نواس رسول جگر گوش بطول کو گھیرے میں لے لیا۔ مذاکرات چل رہے تھے، محرم الحرام کی 10 تاریخ آ گئی، یہاں تک کہ جمعے کا دن تھا۔ معاملات طے نہ ہو پائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھی صحیح کہ 3 باتوں میں سے میری ایک بات کو تو مانو، وقت کے حاکم سے یزید سے میری ملاقات کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ دوسرا فرمایا میں جہاں سے آیا ہوں واپس جانے دو، میں امت میں فساد لڑائی نہیں چاہتا۔ یہ 2 باتیں نہیں مانی تو پھر تیسری بات وہی نبی والی کہ سرحد پر پہاڑوں پر جانے دو، میں جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی نہیں مانی بات۔ 3 باتوں میں سے ایک بھی نہ مانی۔ ایک ہی بات ان کی تھی کہ یزید کے حق میں ووٹ دو نا، بیعت کرو۔ فرمایا نہیں، میں بزدلوں کی اولاد نہیں ہوں، میرے بابا جان علی مرتضی شیر خدا ہے، میرے نانا جان وہ ہیں جو جنگ حنین کے موقع پر جب صحابہ کرام تتر بتر ہو گئے پر پھر بھی میرے نانا جان اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی میدان سے نہیں بھاگتا۔ جنگ حنین میں ایسا ہوا کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے اتنے تیر انداز تھے کہ صحابہ کرام کی آنکھیں پھوڑ دی۔ اور جنگ حنین کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا کہ میں میدان سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم مجھے جانتے نہیں، میں امام الانبیاء کا نواسا ہوں، ڈروں گا نہیں، بھاگوں گا نہیں، بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں، پورا خاندان تو دے بیٹھوں گا پر جھکنے کے لیے تیار نہیں۔
یہاں تک کہ سامنے بڑے بڑے آئے. قاسم ابن حسن جو مکبر ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، امام حسین کا بھتیجا ہے، سامنے آیا، شہادت نوش فرمائی. امام حسین یہاں تک کہ لاشوں کو لے کر خیموں کی طرف جانے لگے. آپ کا فرزند ہے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ علی اکبر کو بھی شہادت اللہ پاک نے قبول کی. میدان کربلا میں یہی اذانیں دیتے رہے. مؤذن انہی کو بنایا گیا. اور بھی جلیل القدر صحابہ کرام نے قربانیاں دی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مائی اپنے نوجوان بیٹے کو لے کر میدان کربلا کے قریب سے گزر رہی تھی. شور کی آوازیں آنے لگیں، لڑائی کی آوازیں آنے لگیں. یہاں تک فرمایا بیٹا جا دیکھ کیا ہو رہا ہے. جب دیکھ کر آیا رونے لگا، کہنے لگا امی جان، خاندان نبوت کو، چراغ گل کو لوگ اپنے ہاتھوں سے بجھا رہے ہیں. خاندان نبوت کو لوگ مٹا رہے ہیں. فرمایا بیٹا تو مسلمان ہے، میں نے تجھے حلال کا جنا، جب سے تو پیدا ہوا بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، مجھے بتانے کے لیے کیوں آ گیا؟ وہیں جا کر کیوں نہیں مرا؟ کہنے لگا امی جان، میں تو اس نیت سے آیا تھا میری امی جان پریشان نہ ہو جائیں، میں جانے کے لیے تیار ہوں. فرمایا بیٹا جلدی کر. میدان کربلا میں پہنچا ہے، امام حسین سے سلام بھی کیا. یہاں تک کہ آگے بڑھا، شہادت بھی ایسی ہوئی. میدان کربلا میں ماں بھی آ پہنچی. یہاں تک کہ دیکھتی کیا ہے کہ میرا بیٹا لڑ رہا ہے، اور کہنے لگی اے میرے اللہ، اے مالک کی کائنات، اے خالق کی کائنات، میرے اس بچے کی بھی قربانی قبول فرما. ظالموں نے، یزید کی فوج نے جب گردن اڑائی، اتفاق کی بات ہے ماں نے جھولی پھیلائی ہوئی تھی دعا کے لیے. کتابوں میں آتا ہے یہاں تک کہ جھولی میں سر آ پڑا، لخت جگر کا، نور نظر کا. خدا کی قسم اس عورت کی عظمت کو کتنا بڑا، یہاں تک کہ میں سلام کرنا چاہتا ہوں، کتنا بڑا اس عورت کا مقام ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے اس عورت کی. یہاں تک کہ جھولی میں سے سر اٹھا کر لخت جگر کا میدان میں پھینک دیا، اور کہنے لگی او لوگو، اللہ کے نام پر دینے کے بعد ہم واپس نہیں لیا کرتے. اللہ کے نام پر دے چکی ہوں بیٹے کو، اب سر کیوں اٹھاؤں؟ جھولی میں آ بھی پڑا تو پھینک دیا میدان میں. امام حسین علی اصغر کو لے کر آئے. ننھا منا بچہ ہے، اسے پیاس لگی ہے، پینے کے لیے پانی دو. ظالم بڑے بڑے سامنے آئے، کہنے لگے حسین پانی خود پینا چاہتے ہو، نام بچے کا لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگے نہیں نہیں، میرا روزہ ہے.
روزے دار بھی کبھی پانی پیا کرتے ہیں، میں پانی تو نہیں پینا چاہتا، میرا روزہ ہے، یہ ننھا منا بچہ ہے، مجھ سے عداوت ہوگی، مجھ سے دشمنی ہوگی، یہ ننھے منے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا، پینے کے لیے اسے پانی دیا جائے۔ تیر مارا، لبوں کے پار نکل گیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیموں کی طرف، مستورات کی طرف، عورتوں کی طرف، خواتین کی طرف ننھے منے بچے کی لاش کو لے کر گئے تو عورتیں تڑپ اٹھی کہ اتنے ظالم لوگ کہ علی اصغر ننھا منا بچہ 6 ماہ کا ہے، اسے بھی معاف نہیں کر کے راضی۔ پھر بھی قرآن سنا دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ عز و جل کا قرآن سنا دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو استعینوا، استقامت کرو، استقامت پکڑو، بالصبری، جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر پکڑو، یہاں تک کہ بالصبر والصلاۃ، اور نماز بھی ادا کرو۔ استعینوا، جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ثابت قدم رہنا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک فرماتے ہیں او لوگو صبر کرنے والوں کا میں ساتھی۔ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے۔ اور بھی قرآن کی آیاتیں سنا دی، کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والوں، جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، صبر کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم لوگ مقام حاصل کر لو۔ امام حسین نے کئی لاشیں خیمے میں پہنچائیں، اپنی بھی حالت یہ ہے، بالوں کے نشان، تیر اندازی کی گئی، کئی تلواروں کے نشان، یہاں تک کہ زخمی حالت ہے۔ مولانا عبدالکلام آزاد نے لکھا ہے یہاں تک کہ امام حسین کے بدن پر 80 کے قریب تلواروں کے، تیروں کے زخم ہیں، پھر بھی اسی حالت میں نماز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ جمعے کا ٹائم ہے، عصر کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ پانی نہیں، پینے کے لیے نہیں، وضو کے لیے کہاں سے آئے گا؟ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے دریائے دجلہ بالکل قریب تھا، پھر بھی پانی نہ لے کر آنے دیا۔ عمر
بن سعد پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، حر بن یزید پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، 4000 فوجی لشکر پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، کتا پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، گدھا پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، شیر پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ چیتے پانی پیے کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ پرندے پانی پیے تو کوئی حرج نہیں، باغی لوگ پانی پیے تو کوئی حرج نہیں۔ نواس رسول اور آل رسول پر پانی بند کر رکھا ہے۔ وضو کے لیے بھی پانی نہیں دے رہے، بیٹھ گئے زمین پر لولوعان ہے۔ نواس رسول کو عصر کی نماز کا بھی فکر ہے، اسی لیے کہتا ہے تیمم خاک سے ہوئے لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ تیمم کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اکیلے تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ دعائیں دی، ایسی دعائیں، فرمایا کہ میں حافظ قرآن، قاری میں اور قاری کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی۔ میرے قتل کرنے والے، میرے خاندان کو مٹانے والوں کو حافظ قرآن نہ بنا۔ جماعت کے بارے میں آتا ہے کہ جماعت میری توڑی ہے، آج میں اکیلا ہوں، انہیں جماعت کی نماز نصیب نہ ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ انہیں سونا دینا، چاندی دینا، ہیرے جواہرات دینا، امیر بنا دینا، پر میرے نانا کی شفاعت نصیب نہ ہو، حوض کوثر کا پانی نہ ملے۔ اور دکھے ہوئے دل کی التجا اللہ پاک سنتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جسم لولوعان تھا، خون کی چلو جو بھری آسمان کی طرف پھینکی، فرمایا الہی کیا دیکھ نہیں رہا میرے ساتھ کیا بن رہی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ خون کی چلو کیوں بھری، آسمان کی طرف کیوں پھینکی؟ یہ حرکت نانا جان کر چکے تھے اپنی زندگی میں۔ جنگ احد کا موقع ہے، یہاں تک سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب 11 ٹکڑے کیے گئے، وہ خون میں لت پت تھے، تو انہی کا خون اٹھایا ہاتھ میں اور آسمان کی طرف پھینکا، فرمایا الہی دیکھ نہیں رہا میروں کے ساتھ کیا ہو رہا؟ میرے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے ساتھ یہاں تک کہ آئے ہوئے 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا۔ الہی دیکھ نہیں رہا، ہے میدان کربلا پر ادائے نانا جان والی ہے۔ اب ذرا یہ بھی بتا دوں ذمہ داری سے، اصل میں یہ شہادت حسین نہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ امام الانبیاء دعا کیا کرتے تھے الہی اگر تیری راہ میں مجھے 100 مرتبہ شہید کر دیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کر دیا جائے، میں بڑا راضی۔ اگر 100 مرتبہ شہید کر دیا جائے، 100 مرتبہ زندہ کر دیا جائے، میں بڑا راضی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب آپ کو ہم شہید نہیں ہونے دیں گے اور آپ کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے، آپ کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، شہادت کا مقام آپ کو ملے گا،
الہی کیسے؟ فرمایا اس آپ کی شہادت کے بدلے کسی اور کا انتخاب کرتے ہیں۔ کون ہے سامنے آئے؟ سیدنا امام حسین سامنے آئے، کہنے لگے کہ نانا جان کے لیے شہادت دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ سیدنا امام حسین نے خود اپنے آپ کو چنا ہے کہ نانا جان کی جگہ شہادت میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ شہادت حسین نہیں، یہ شہادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر دیکھو شہادت بھی ایسی، تیمم کرنے کے بعد عصر کی نماز کی نیت باندھی، مکبر بھی نہیں، اذان دینے والا کوئی ہی نہیں، جماعت میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا، اکیلے ہیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عصر کی نماز جب رکوع کیا، کھڑے ہوئے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، سماعت کر لیا، سن لیا اللہ پاک نے جس نے حمد کی۔ اب گئے ہیں سجدے میں، خدا کی قسم اپنے لیے یہ سجدہ نہیں کیا، یہ سجدہ بھی ادائیں نانا جان کی ہے جو ہر وقت سجدے ہوا کرتے تھے۔ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، جب سجدہ کیا ظالم نے، یہاں تک کہ تلوار کا وار جو کیا، کتابوں میں آتا ہے دھڑ سے سر کو بھی الگ کر دیا، نیزے کی نوک پر چڑھا کر یہاں تک کہ دمشق کے بازار میں پھرتے رہے، کوفے کے بازار میں پھرتے رہے، کوفے کے بازار میں پھر رہے ہیں، سر نیزے پر اٹھایا ہوا ہے۔ اب یہاں تک کہ شہادت ہو گئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کٹا ہوا سر لے کر جا رہے ہیں ابن زیاد کے دربار میں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ آپ کا صرف ایک بیٹا، وہ بھی بڑا سخت علیل تھا، حضرت امام زین العابدین رحیم اللہ، بیمار تھے، یہ خیمے میں تھے، یہی صرف بچے اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مردوں میں، اور یہ بھی ابھی کم عمری میں تھے، اور امام زین العابدین نے میدان کربلا میں 72 لاشیں دیکھی۔ جب واپس آ رہے تھے راستے میں ایک مولوی ملا، کہنے لگا کہ ہار کے آئے ہو، تمہاری شکست ہوئی، سارا خاندان تم دے کر آئے ہو۔ اس پر بھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرآن سنا دیا۔ امام زین العابدین کے بھی بارے میں آتا ہے، بہرحال قرآن میں یہ باتیں آئی، فرمایا قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ، فرمایا یاد رکھنا یہ تو اللہ پاک کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، جہاں جس کی موت آنی ہوتی ہے، قرآن گواہ ہے، وہاں پر آدمی ہر حالت میں پہنچ ہی جایا کرتا ہے۔ جہاں آدمی کی موت آنی ہوتی ہے وہاں تو ہر حالت میں آدمی پہنچ ہی جاتا ہے۔ اور اگلی بات کی، امام زین العابدین رحیم اللہ کہتے ہیں کہ اے ملا بتا اذان ہوئی یا نہیں؟ کہنے لگا
ابھی وقت ہونے والا ہے، اذان دوں گا۔ امام زین العابدین کہنے لگے کہ ابھی ہار جیت کا فیصلہ ہو جائے گا، اگر تو اذان دے گا، اگر اذان میں میرے پرنانا کا نام آئے تو جیت میری، اگر تیرے پرنانا کا نام آئے تو جیت تیری۔ تم کون ہوتے ہو جیتنے والے؟ ہر حالت میں دین ہمارا، قرآن ہمارا، یہ اذان ہماری، اذان میں جو نام لیا جاتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، آج بھی جیت تو ہماری ہے نا۔ شیطان کے ساتھی بننے سے جیت نہیں ہوتی، قرآن کی مخالفت کرنے سے جیت نہیں ہوتی، اہل بیت پر چھرے چلانے سے، انہیں ذبح کرنے سے جیت نہیں ہوتی، بلکہ ہار ہوتی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا یوسف علیہ السلام کی وہ نسل میں سے تو نہیں تھے کہ جو بھائی بھی مقام پانے کے لیے یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ سورہ یوسف میں موجود ہے۔ امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے تقریباً ساری عمر روتے رہے۔ سنو میری بات، دل کی تختی پر لکھ کر جانا۔ امام زین العابدین رحیم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ساری عمر روتے رہے۔ پوچھا گیا حضرت جی میدان کربلا کی واقعے کو آج تک یاد کر کے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے بابا گزرے ہیں یعقوب علیہ السلام، ابھی یوسف علیہ السلام زندہ تھے، مصر میں تھے، 40 سال تک وہ روتے رہے، اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے 72 لاشوں کو یہاں تک کہ زمین میں اترتے دیکھا، میں نہ روؤں؟ میرے خاندان کو ذبح کر دیا گیا۔ دلائل دیا کرتے تھے یہ اللہ والے۔ کسی نے دیکھا امام جعفر صادق یہاں تک رحیم اللہ رو رہے ہیں، پوچھا گیا کیا بات ہے، کیوں روئے ہیں؟ فرمایا ہم سے دین کا حق ادا نہ ہو سکا، ہم سے دین کا حق ادا نہ ہو سکا، لوگ کلمے کے بغیر مر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق کا رونا اس بات پر تھا کہ ہم حق ادا نہ کر سکے کہ بہت ساری دنیا ایسی ہے جو کلمے کے بغیر مر رہی ہے۔ اس خاندان کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی، مستورات اکیلی تنہا، کتابوں میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ خیمے بھی جلا دیے گئے۔ خیمے جلانے والے کوئی اور نہیں تھے، مسلمان کہلانے والے۔ کبھی کبھی سوچا بھی کرو کہ خیموں کو جلانے کی کوئی وجہ تو ہوگی، کوئی سوچ تو ہوگی۔ خیموں کو اس لیے جلایا گیا، اس میں ثبوت موجود تھے۔ وہ 12,000 خطوط، وہ 18,000 خطوط، وہ 30,000 خطوط، تینوں روایتیں آتی ہیں، ان خطوطوں کو جلانا مقصد تھا، ثبوت کو مٹانا مقصد تھا کہ امام حسین کوئی ریاست کے لیے تھوڑے آئے تھے، اصل میں تو وہ خطوطوں کی وجہ سے آئے تھے، اور اصل وجہ یہ تھی کہ نوجوان 200 لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ آج بھی امیر غریب کی بیٹی کو بلوے کی مڈی سمجھتے ہیں۔ یہ تو امیر کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی نوجوان نسل کا کیا حال ہے؟ پارکوں میں جاتے ہیں، جب چھیڑتے تھپڑ پڑتے ہیں طبیعت صاف ہو جاتی ہے۔ کیا ان کو پتہ نہیں کہ بلوے کی مڈی ہے یا کیا ہے؟ امام حسین نے بتا دیا کہ میں کس لیے گیا ہوں۔
کہ نوجوان لڑکیاں میری بہنیں ہیں، بہنیں 200 بہنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی برداشت نہ کر سکے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بتایا تھا، آپ احباب مسائل کو تو بھول جاتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کا قتل کرنا جائز ہے۔ مسئلہ سن لینا، جا کر مدرسوں سے پوچھ لینا۔ سب سے پہلا قتل کا بدلہ قتل۔ اگر کوئی آپ کی دھی کو قتل کرتا ہے، بھائی کو کرتا ہے، قتل کا بدلہ قتل، قتل کا بدلہ قتل لے سکتے ہو۔ اب دوسرا کون؟ جو شادی کے بعد زنا کرے اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جا کر پوچھ لینا۔ کئی لوگ فتویٰ لگا مولوی ابھی پھٹا بیٹھا ہے، نہیں، ذمہ داری سے مدرسوں سے جا کے مسئلہ پوچھ لینا۔ اور تیسرا وہ جو اسلام میں آنے کے بعد جو اسلام سے پھر جائے، اسلام میں آنے کے بعد کیا شمر اسلام سے نہیں پھرا؟ کیا عبید اللہ ابن زیاد اسلام سے نہیں پھرا؟ کیا یزید کی فوج اسلام سے نہیں پھری؟ کیا یہ لوگ اسلام پر تھے؟ ابھی نواسہ رسول، جگر گوشے بطول، جنت کے پھول کو اگر شہید کرنے کے بعد بھی یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، یہ مسلمان نہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جمعے کا خطبہ دینے لگا، کہنے لگا الحمدللہ ہمیں فتح ہوئی، باغی لوگ مارے گئے، ایک نبینا کھڑا ہو گیا، نبینا، اگر اللہ پاک جسے ایمان دے لے، کہنے لگا حرامی بلے بتا تیرا باپ کون ہے؟ نواسہ رسول جنت میں گئے، تو جائے گا جہنم میں، وہ کہنے لگا تجھے مروا دوں گا، کہنے لگا جان کی پرواہ نہیں۔ نواسہ رسول کو شہید کرنے کے بعد کہتا ہے کامیابی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے لے کر گئے، امام حسین کا چہرہ ہے، چہرے پر یہاں تک کہ کامچی مار رہا ہے۔ شہید کرنے کے بعد بھی اس چہرے کو پھر مار رہا ہے جس چہرے پر ہزاروں نہیں لاکھوں مرتبہ شہنشاہ کائنات نے بوسے دیے تھے، اس چہرے پر مار رہا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ظالم اور کمینے، نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر کیوں مار رہے ہو؟ کہنے لگا یہ باغی تھا، آیا تھا لڑنے کے لیے۔ کہنے لگا شرم کر، یہ وہ چہرہ ہے جسے ہزاروں مرتبہ سرکار مدینہ کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے چومتا ہوا دیکھا، پیار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میدان کربلا میں ظلم ہوا، یہاں تک کہ مختار صفوی نے ایک ہی دن میں 272 یا 276 آدمیوں کے بارے میں آتا ہے، ان سب کو مروا ڈالا۔ آخری بات وہ یہ کہ سفیان ثوری بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جتنے بھی قاتلان حسین تھے سب مارے گئے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، بوڑھا تھا، کہنے لگا میں بھی قاتلان حسین میں موجود تھا، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، مخفی تھا، پتہ نہیں کس وجہ سے اللہ نے بچا رکھا تھا۔ جب آدمی اپنے آپ کو ظاہر کر لے پھر اللہ بھی یہاں تک کہ ساتھ نہیں دیتا۔ اس نے ظاہر کیا مجھے تو کچھ نہیں ہوا، چراغ بھوجنے لگا، کسی نے کہا ذرا صحیح کریو، یہاں کہتے آستین میں آگ لگی، سارا بدن جل کے راکھ ہو گیا۔ سفیان ثوری کہنے لگے آؤ، پھر یہاں تک کہ یوں ہی ہوتا ہے۔ پوچھا گیا سفیان ثوری کیا بات ہے، آج یہ کیوں مرا، اس حالت میں جلا کیوں؟ فرمایا اب تک چھپا ہوا تھا، پتہ نہیں کس راز کس وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر رکھا تھا، آج جو اس نے اکڑ دکھائی نا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا آ پھر تجھے بھی رگڑا دیتا ہوں۔ 276 یا 74 یا 72 کو تو یہاں تک کہ مختار صفوی نے مروایا نا،
تو اس کو اللہ پاک نے خود آگ لگوائی، کسی اور نے نہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی کرو، کسی کے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، محبت، بھائی چارہ، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں اخلاص رکھو۔ اخلاص تو ہے، اخلاص نہیں، اخلاص کی دولت پیدا کرو جس کی وجہ سے کامیابی ہے۔ اللہ عز و جل نواس رسول، جگر گوشہ بطول، جنت کے پھول سیدنا امام حسین کی قبر پر کروڑوں ارب و خرب کی تعداد میں رحمتیں فرمائیں۔ سب کے دو آمین۔ اور سب سے کہوں گا کہ ابھی بیٹھے ہوئے اسی حالت میں اول آ کے درود شریف 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اللہم صلی اللہ اللہم انشاءاللہ آج خطبہ جو ہے جمعہ کا علیان الحق دے گا، اس سے تیاری کروائی ہے، انشاءاللہ یہی آج خطبہ دے گا۔ قاری صاحب موجود نہیں تو خطبہ یہی دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔